ماہر نفسیات کہتی ہے زندگی میں ایسا شخص ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بڑھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بن لکھا ہو۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتا۔ نفسیات کے مطابق منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ یقین ہونا آدھی کامیابی ہے۔ یقین رکھیے خود پر، اپنے حوصلوں پر، کامیابی لازم ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے۔ غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ سائیکالوجی کے مطابق ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں، اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے 1000 مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر بہت کمزور ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ اپنوں سے بھی مانگ کر دیکھی، غیروں سے بھی التجا کی، ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنے کی جو اتنی بڑی خطا کی۔ کاٹ آیا ہے سزا یہ دل، اب کسی کے پیچھے بھاگے گا نہیں، اب کہ یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میں تب سے اسی سوچ میں گم ہوں کہ کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں، کیونکہ گہرے تو دکھ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، گہرے تو روح پر لگے زخم ہوتے ہیں جو کسی سے سلتے نہیں، گہری تو خاموشی ہوتی ہے جس کا شور کسی کو سنائی نہیں دیتا، گہری تو درد کی رات ہوتی ہے جس میں کوئی روشن ستارہ طلوع نہیں ہوتا،
گہرے تو دل ہوتے ہیں جو ہر احساس کو اپنے اندر دفن کر لیتے ہیں، مگر کیا باتیں بھی گہری ہوتی ہیں، کیا واقعی؟ بعض دفعہ واقعی کسی نامحرم سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں اللہ بھی کرا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ میں سمجھتا تھا اللہ دل میں نامحرم کی محبت نہیں ڈالتا، مگر پھر مجھے پتہ چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے، کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مصلحت کے تحت، مگر اس سارے قصے میں انسان سیکھ بہت کچھ جاتا ہے، خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، بعض دفعہ محبت ہماری کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان پر کتبے نہیں لگائے جاتے۔ وہ کہنے لگی، میں اکثر اس سے لڑتی تھی، میری بے شمار چاہتوں کو وہ خاموشی سے نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا یہ میری محبت ہے، مگر پھر بھی وہ رد کر دیتا تھا، اور اکثر جب میں محبت میں چاہتوں کے حوالے دیتی تھی تو وہ آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بھی جب میں محبت کی بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی بے اعتباری دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ کبھی وہ اداس ہو جاتا تھا اور کہتا محبت ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے، کہیں بے وفائی مار دے جاتی ہے تو کہیں قسمت، لیکن پھر محبت نہیں ہوتی، پھر صبر اور خاموشی بس ہوتی ہے، اور جو بار بار ہو وہ شاید محبت نہیں ہوتی۔ اور میں پاگل اس کی باتوں پہ ہنستی تھی۔ مجھے لگتا تھا جو ہمیں دھوکہ دے اسے بھلانا مشکل کیسا، جو ہمارے ساتھ چلے ہم سے محبت کرے اسے اپنانا مشکل کیسا۔ مگر اب اس کے جانے کے بعد سمجھ آئی یار، چاہے بے وفا ہو یا با وفا، مگر وہ ہمارے سارے رنگ لے جاتا ہے، اور پھر ان زخموں کو، ان چاہتوں کو کوئی بھی نہیں بھر پاتا، اور پھر ہمارے پاس چاہنے والوں کے لیے صرف عزت رہتی ہے، وہ عزت جس کی خاطر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ہر قدم سے قدم ملاتے ہیں، انہیں گرنے سے تھام لیتے ہیں، مگر یہ صرف عزت ہوتی ہے، محبت کی بات پر وہی بے اعتباری چمک اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ہمیشہ سے پرانی چیزوں سے محبت رہی ہے، مجھے نئی چیزوں کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، میری دعائیں خاموش سی ہوتی ہیں، مجھے اپنی کیفیات کو الفاظ میں اتارنا نہیں آتا، سب سمجھتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے کسی کو کچھ بتانا نہیں آتا، جو میرے دل میں ٹھہر جاتا ہے اسے حافظے میں بسا لیتی ہوں، مجھے کوئی بھی تعلق دل سے توڑنا نہیں آتا، میری خودداری کو آپ انا سمجھتے ہیں، لیکن معذرت، مجھے خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا، میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، بس ایک خامی ہے مجھ میں، مجھے زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔ کچھ لوگ جو ہم سے بچھڑے ہیں وہ لوگ نہیں تھے گنوانے کے، وہ لوگ تو جیسے رہبر تھے جو راہ دکھا کر چلے گئے، وہ لوگ تو جیسے ہیرا تھے جو گرتے ہی کھو جاتے ہیں، وہ لوگ تو جیسے خزانے تھے جو کھلتے ہی چھن جاتے ہیں، وہ لوگ تو ایسا زیور تھے جسے مٹی تلے چھپاتے ہیں، وہ لوگ تو ایسے اثاثے تھے جسے برسوں ڈھونڈ نہ پاتے ہیں، وہ لوگ جو ہم کو چھوڑ گئے ہم ان کو روز بلاتے ہیں، وہ لوٹ کے اب نہ آئیں گے، ہم خود کو بہت سمجھاتے ہیں، ہم خود کو بہت سمجھاتے ہیں۔ کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے ایسا لائف پارٹنر ملے جو میری غلطی پہ مجھے بچوں کی طرح سمجھائے، جو میرے غصے کے پیچھے اپنے لیے ہونے والی فکر اور توجہ کو دیکھ سکے، جو میرے ساتھ دنیا گھومنے کے بجائے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ میں اللہ کے کسی حکم کی اگر روگردانی کروں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے میں جنت میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، مجھے جنت میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔
کہا تو ہے اپنی جان کو خیانت میں مت ڈالو، چاہنے والوں کو چاہت مل جاتی ہے لیکن تم خود کو کسی حقیر چاہت کا عادی مت بناؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 18ویں آیت میں آج پڑھا کہ جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ تو کیا تم اب بھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچو گے کہ چاہت کس شے کی ہونی چاہیے؟ کوئی نہیں نبھاتا، بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں اگر کوئی آپ کے سامنے مر بھی رہا ہو نا تو کہتے ہیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں، پھر آپ کے حصے میں صرف خسارے ہوتے ہیں۔